السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے پیارے بھائیوں، جیسے کہ میں پہلے چیپٹر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم آپ کو ان پیج کے مختلف طریقوں سے آگاہ کریں گے۔ جیسے کہ میں آپ کو یہ ایک تصویر میں دکھاتا ہوں جو ٹائٹل پیج ہے ہمارا، کہ فوٹر کیسے لگتا ہے، ہیڈر کیسے لگتا ہے، فہرست مضامین کیا ہوتی ہیں، عرض ناشر عرض مؤلف کیا ہے، باب اول یعنی کہ چیپٹر 1 کیا ہے، اور کس طریقے سے یہ لگائے جاتے ہیں۔ ایک اہم حصہ جو اس میں ہے، اردو طرز سٹائل شیٹ کیا ہے، عربی طرز سٹائل شیٹ کیا ہے، شاعری کی طرز سٹائل شیٹ کیا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک کتابی کمپوزنگ میں جو کسی بھی قسم کی ہو، یہ سب کی سب چیزیں بہت اہم ہیں۔ آج ہم جس چیز پر بات کرنے لگے ہیں وہ انہی تمام چیزوں میں سے ایک فوٹر کیسے لگتا ہے اور ہیڈر کیسے لگتا ہے اس پر ہوگی، مگر اس سے پہلے ہم چھوٹا سا کام جو کہ یہ ہے نمبر 1 پر جو کمپوزنگ کا تھا وہ ہم نے کر لیا ہے۔ اب میں آپ کو نمبر 2 اور 3 پر کمپوزنگ کا طریقہ بتاؤں گا کہ کیسے کمپوزنگ کرتے ہیں اور کیا کیا الفاظ فنگرز کے نیچے آتے ہیں جس سے ہم کمپوزنگ کرنے میں آسانی رہتی ہے۔ اس کے بعد چوتھا جو لیکچر ہوگا کمپوزنگ کا وہ بعد میں ہوگا، مگر ابھی صرف یہ دوسرا اور تیسرے لیکچر کے بعد میں آپ کو سب سے پہلے فوٹر کیسے لگاتے ہیں اور ہیڈر کیسے لگاتے ہیں یہ بتاؤں گا۔ آج کے اس لیکچر میں یہی کچھ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور چلے آئیں ہم سب سے پہلے آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نمبر 2 لیکچر میں کیا چیز ہم نے لکھنی ہے اور کیسے لکھنی ہے۔ یہ ہم اپنا ان پیج اوپن کرتے ہیں، ہمارا ان پیج اوپن ہو رہا ہے، یہ ہم نے ان پیج اوپن کر لیا ہے 2009۔ تو یہ فائل میں گئے اور اوپن کیا، یہ جہاں پر میری فائل پڑی ہے میں نے اس کو اوپن کر لیا ہے۔ یہ تمام تینوں کی تینوں فائلیں میری ڈسکرپشن میں پڑی ہوئی ہیں، آپ وہاں سے بآسانی لے سکتے ہیں، اس میں آپ کو کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی۔ تو چلیں بھائی اب ہم دوسرا اپنا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ اے سے الف، ایس سے سین، ڈی سے دال، اسپیس، ایل سے لام، جیم جے سے جیم، اسپیس، ایف سے فے، ایس سے سین، اے سے الف، ڈی سے دال، اے سے الف، ایل سے لام، کے سے کاف، ایف سے فے، اسپیس۔ اگر اسپیس نہیں دیں گے تو یہ دیکھیں یہ ساتھ مل جائے گا، لہٰذا ہم نے بیک اسپیس دے کے ایک بار اسپیس دینا ہے، تو ایس اسپیس تو ضرور دینی ہے۔ ایس سے سین، ڈی سے دال، اے سے الف، کے سے کاف، ایل سے لام، اسپیس، کے سے کاف، اے سے الف، اسپیس، ایف سے فے، ایس سے سین، کے سے کاف، اسپیس، اے سے الف، ڈی سے دال، ایف سے فے، ایل سے لام، ڈی سے دال، اسپیس، ایس سے سین، ایل سے لام، اے سے الف، اسپیس، ڈی سے دال، اسپیس، کے سے کاف، ایل سے لام، اے سے الف، اسپیس، کے سے کاف، ایل سے لام، اسپیس، جے سے جیم، پھر جے سے جیم، اسپیس، جے سے جیم، ایل سے لام، ایس سے سین، اے سے الف اور یہ سیمی کالن۔ ٹھیک ہے، جب اگلا لفظ آپ لکھیں گے نا یہ دیکھیں اسپیس دے کے، بغیر اسپیس کے نہیں، بغیر اسپیس کے کریں گے نیچے آ جائے گا، بغیر اسپیس کے نہیں، اسپیس دے کے اگر اگلا لفظ لکھیں گے تو آٹومیٹکلی وہ نیچے چل جائے گا۔ ایس دال لج، ایف سی کاف سید۔ میں کتنی تیزی سے اور کتنی سپیڈ سے لکھ رہا ہوں کیونکہ میری پریکٹس ہے، آپ کی بھی ہو جائے گی، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، مگر یہ اب کرنے سے آئے گا۔ اسی طرح آپ نے لکھنا ہے، کوئی اگر لفظ غلط ایف لکھنا تھا آپ نے یہ کوئی اور لفظ لکھ دیا ہے تو آپ بیک سپیس کریں گے تو بیک سپیس سے وہ لفظ ختم ہو جائے گا۔ تو آپ نے یہ آسانی کے ساتھ یہ لکھ لینا ہے، یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ تو آپ اب نیکسٹ لیکچر دیکھیں، میری فائل جو ہے جو ڈسکرپشن میں پڑی ہوئی ہے اس میں سے یہ فائل اٹھا لیں اور اسی کے نیچے نیچے آپ لکھتے جائیں گے تو ایزی ہوگا، آپ کو آسانی سے ساتھ ساتھ سنتے جائیں، ساتھ ساتھ کمپوز کرتے جائیں تو آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگا، آپ کمپوزنگ میں آہستہ آہستہ لکھنے میں ماہر ہو جائیں گے۔ تیسرا لیکچر اس کا دیکھتے ہیں، یہ تیسرا لیکچر ہمارا، یہ تھرڈ آ گیا ہے، اس میں بھی ہم انٹر کریں گے اے سے الف، شفٹ دبا کے، اب شفٹ ساتھ چلے گا، اب ساتھ شفٹ بھی چلے گا، شفٹ دبا کے جب اے سے حمزہ آئے گا، اے سے حمزہ، یہ دیکھیں شفٹ دبا کر جب اے پریس کریں گے، اے پریس کریں گے تو اوپر حمزہ آ جائے گا،
اے سے الف اور شفٹ اے سے حمزہ آ جائے گا. یہ جیم آج بن جائے, یہ کے سے کاف اور ایل سے لام آج کل, یہ جیم, ڈبلیو سے واؤ, ایس سے سین, اسپیس کاف الف کا, ڈی سے دال, ڈبلیو سے واؤ, آر سے رے, یہ چھوٹی ہے او سے چھوٹی ہے اور بڑی ہے وائی سے. ٹھیک ہے, آگے نیچے ایک کوما آتا ہے, وہ انگلش میں بھی اسی طرح کے یہ نیچے ہے, بالکل ایل کے نیچے ہے. تو پھر ساتھ ہی ہم جیم, جے سے جیم, اے سے الف, ڈی سے دال, ڈبلیو سے واؤ, اسپیس کاف سے کے سے کاف, آر سے رے, پھر آر سے رے, ہے چھوٹی ہے او سے, اور یہ چھوٹی یہ آئی سے, چھوٹی یہ آئی سے, پھر چھوٹی ہے او سے اور بڑی یہ وائی سے. اب ایس سے سین, ڈی سے دال, اے سے الف, ایل سے لام, اے سے الف, ایل سے لام, اسپیس کاف سے کے سے کاف, ایل سے لام, اے سے الف, ایس سے سین, یہ سے چھوٹی یہ سے چھوٹی یہ, اور پھر اے سیاہ بن جائے گا, چھوٹی یہ آئی سے, ایس آئی اے, ایس سے سین, آئی سے یہ, اور اے سے الف سیاہ, ایل سے لام, اور یہ کالن آپ کے بالکل ایل کے ساتھ والا ہے. جیسے ہی الف کے اوپر حمزہ آئے گی وہ نیچے آ جائے گا, کیونکہ یہ سپیس آپ نے ڈالی ہوئی ہے. بغیر سپیس کے کریں گے تو نیچے نہیں آئے گی, وہ ساتھ ہی رہے گی, بلکہ وہ کلاسیا جو لفظ ہے وہ بھی نیچے آ جائے گا. اس لیے جیسے ہی آپ سپیس کریں گے وہ نیچے چل جائے گا اور وہ اوپر رہے گا. تو یہ نیچے پھر آج یہ کل جوس کا دور ہے, جادو کر رہی ہے صدا لال کلاسیال. یہ میں بھی آپ سمجھتے ہو کہ میں بڑا عجیب سے الفاظ لکھ رہا ہوں, یہ عجیب نہیں ہے, مگر آپ دیکھتے رہیں اسی طرح ایک ایک کر کے آپ کا لفظ لفظ جب جیسے ہی بڑھتا رہے گا, آپ کی پریکٹس ہوتی رہے گی تو آپ کو زیادہ آسانی ہوتی رہے گی. کمپوزنگ اتنا مشکل کام نہیں ہے, خاص کر اردو کی کمپوزنگ تو انتہائی آسان ہے, مگر صرف اس میں یہ آپ کو پریکٹس کرنی ہوگی کہ آپ نے کوئی بھی لفظ کی بورڈ سے دیکھ کر نہیں لکھنا. جو میٹر آپ کا پڑا ہوا ہے صرف اس پر دھیان دینا ہے, صرف میٹر کو دیکھنا ہے آپ نے, اور اسکرین کی طرف بھی نہیں دیکھنا کہ وہ غلط لکھ رہا ہے صحیح. آپ کتنی بار غلط کریں گے, کچھ سیکھنے سے ہی کچھ ملے گا. جیسے ہی آپ کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس ہوگی ویسے ہی آپ آپ کے فنگرز پر چلتی جائیں گی, حتیٰ کہ یہاں تک پہنچ جائیں گی. آپ کی فنگر آپ کو بتائیں گی آپ مسٹیک کریں, آپ مسٹیک ٹھیک کریں اپنی. تو آپ ادھر جب اسکرین کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گی ہاں میں نے الف لکھنا تھا لام لکھ دیا ہے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے, آپ ایزیلی آسانی کے ساتھ لکھا کریں. تو جی میرے پیارے بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہیڈر اور فوٹر کے بارے میں نے آپ کو بتانا ہے. تو ہیڈر اور فوٹر میں یہ ہے کہ ہم ایک فائل اوپن کر لیتے ہیں. تو یہ میں نے ایک بایو کی فائل اوپن کر لی ہے جس کے نہ اوپر ہیڈر کچھ لکھا ہوا ہے اور نہ ہی اس کے فوٹر میں کچھ لکھا ہوا ہے. تو اس میں ہم نے کچھ نہ کچھ لکھنا ہے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے یہ کس چیز کی فائل ہے اور کیا فائل ہے. تو اس کے بارے میں انفارمیشن دیکھنی ہے, اس کے کون سے کتنے پیج ہے, کتنے پیج نمبر پر ہے, یہ سب کچھ ہم نے لکھنا ہے. تو ہیڈر اور فوٹر میں پیج نمبرنگ بھی آ جاتی ہے, اور پیج نمبرنگ کے علاوہ کالج یا یونیورسٹی یا اسکول جو ہے ان کا نام بھی آتا ہے. تو ہم اس میں ہیڈر لگاتے ہیں, ایک نارمل سا عام سا ہیڈر میں لگا کے آپ کھاتا ہوں. تو یہ ایم جب ہم کریں گے تو یہ ماسٹر میں ہم چل جائیں گے, ایم جب ہم کریں گے تو ماسٹر میں چل جائیں گے, دوبارہ ایم کریں گے واپس آ جائے گی. یہ 44 پیج ویسے ہی آ گئے ہیں اور یہ الفاظ لکھے ہوئے ویسے ہی آ گئے ہیں. جب آپ ماسٹر کریں گے, یہ ماسٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے ماسٹر پیج پر چلے گئے. ایک مین ایم پیج ہے جس کے اوپر آپ چلے گئے, اسی پیج سے تمام پیج اپنا بتا رہے ہیں کہ میرا پیج نمبر یہ ہے, میرا پیج نمبر یہ ہے, میرے اوپر یہ لکھا ہوا ہے. جب یہ ماسٹر کے اوپر لکھا ہوگا تو سب پر لکھا ہوگا. تو ہم ماسٹر کے اوپر نا سب سے اوپر ہے اس جگہ پہ, یہ جو ہم نے خالی جگہ چھوڑی ہوئی ہے اس کے اوپر ہم ایک پکچر کا سائن دے دیتے ہیں. یہ پکچر کے ٹول ہے, اس ٹول کو پک کریں گے تو یہ پکچر آپ لگا سکتے ہیں. اس میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی پکچر لگا سکتے ہیں کہ آپ کوئی بھی اس سے کام لے سکتے ہیں. ہم اس سے کام یہ لینے لگے ہیں, ہم نے ہیڈر لگانا ہے. ہیڈر میں نے بنایا ہے کوڈر ڈرا میں. تو جب ہم اس کو ڈبل کلک کریں گے
تو یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کا ہیڈر جو ہے وہ کہاں پر ہے، فوٹر کہاں پر ہے. تو میں اس کو نیچے کر لیتا ہوں. تو یہ نیچے جائے گا تو یہ 1 لکھا ہوا ہے، میں نے ویسی فائل دے دی تھی. تو یہ بک کا یہ ہیڈر ہے اور یہ فوٹر ہے. یہ میں ہیڈر جو ہے اس کو ڈبل کلک کرتا ہوں تو یہ آپ کے سامنے ہیڈر لگ گیا ہے. ٹھیک ہے، نارمل سا ہیڈر ہے، کوئی اتنا خاص نہیں ہے، کوئی ڈیزائن نہیں ہے، ویسے ہی سمپل سا سادہ سا ہے. ادھر نمبرنگ آ جائے گی، ادھر بک کا نام آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے علاوہ یہ نیچے اب ہم اگر فوٹر میں چل جائیں اس کے، تو ادھر فوٹر بھی لگ سکتا ہے. تو ادھر ہم ایک اور پکچر باکس لگا لیتے ہیں. یہ ایک اور پکچر باکس ہم نے لگا دیا. تو اس کے اوپر بھی جب ہم ڈبل کلک کریں گے، زیادہ بڑا لگ گیا، اس کو چھوٹا کر لیتے ہیں. یہ تو اس کو اتنا ہی لگانا ہے جتنا آپ کو ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا، اتنا لگانا ہے جتنا آپ کو ضرورت ہے. اگر کم ہو جائے تو زیادہ کر لیں، تو اگر زیادہ ہو جائے تو اس کو کم کر لیں. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آپ نے یہ ہینڈ ٹول پکڑنا ہے، یہ جس پر ہینڈ بنا ہوا ہے. تو اس کو پک کر کے ڈبل کلک کس پر کرنا ہے. جب ڈبل کلک کریں گے تو آپ سے وہ پوچھے گا کہ آپ کی جو پکچر آپ نے ادھر لگانی ہے کون سی لگانی ہے. تو پہلے ہیڈر والی میں نے لگا دی ہے، اب فوٹر والی لگانی ہے. یہ فوٹر والی جو جب ڈبل کلک کروں گا تو یہ فوٹر والی آ جائے گی. آپ نے جب کوڈر ڈرا یا پھر پینٹ یا کسی بھی سافٹ ویئر میں جب ہیڈر اور فوٹر بنانے لگیں تو اس بات کا لازمی خیال رکھیں، کوشش کریں کہ وہ اس کا سائز جو ہو A4 کا ہو، A4 کا ہو، یا پھر جو بھی سائز آپ نے بک کا رکھنا ہے، یا پھر جو بھی سائز آپ نے بک کا رکھنا ہے اس سائز کے مطابق آپ ہیڈر بنائیں، اس سائز کے مطابق آپ فوٹر کا سائز بنائیں تاکہ آپ کو بنانے میں آسانی رہے. تو یہ میں نے فوٹر لگا دیا ہے. فوٹر میں بھی آپ نمبرنگ لکھ سکتے ہیں. تو جیسے یہ میں نے نمبرنگ کا سائن دے دی ہے، تو اس میں اوپر بھی آپ نمبرنگ یا نام وغیرہ دے سکتے ہیں. F5 سے سب سے پیچھے چل جائے گا، F6 سے زیادہ نزدیک آ جائے گا، F7 سے اس سے نزدیک، F8 سے. یہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کتنا نزدیک آ رہا ہے کتنا دور جا رہا ہے؟ یہ نیچے لکھا ہوا ہے، یہ پرسنٹیج بتا رہا ہے آپ کو. یہ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ نیچے والا جو آئن ہے اس کو کلک کرنا ہے، یہ اس آئن کو کلک کرنا ہے، اور ادھر آپ نے ادھر اس کو کھینچ کے یہ چھوڑ دینا ہے، اور ادھر آپ نے لکھنا ہے بایولوجی. آپ نے جو آپ کے کتاب کا نام ہے آپ نے وہ لکھنا ہے. میں تو اپنی کتاب کا نام لکھ رہا ہوں، بایولوجی اردو کمپوزنگ. میں نے ویسے ایک نام دے دیا ہے، تو اس کو آپ بڑا بھی کر سکتے ہیں، چھوٹا بھی کر سکتے ہیں، فانٹ چینج بھی کر سکتے ہیں. میں اس کو بمبے بلیک دے دیتا ہوں. یہ بمبے بلیک میں نے دے دیا ہے. یہ میں نے اس کو ادھر چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، اب اسی طرح کا ایک اور باکس میں پکڑتا ہوں اور ادھر چھوڑ دیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ میں نے اس کو سینٹر میں ادھر چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، اس کو جب ہم ادھر رکھ دیں گے تو ہم نے انسرٹ میں جانا ہے. جب انسرٹ میں جائیں گے تو ادھر پیج نمبر لکھا ہوگا، پیج نمبر پر کلک کریں گے تو یہ ہیش آ جائے گا. آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ ادھر تو 1 آنا چاہیے، مگر یہ 1 نہیں آئے گا، ہیش ہی آئے گا. ادھر آپ نے سینٹر کر دینا اس کو، یہ سینٹر ہو گیا. جب سینٹر ہو جائے گا اس کو چھوڑ دینا آپ نے. ٹھیک ہے، ابھی آپ نیچے آ جائیں. جب آپ نیچے آ جائیں گے تو یہ نیچے جو ہے ادھر بھی آپ نے اگر نمبرنگ دینی ہے تو ادھر بھی نمبرنگ دے سکتے ہیں. یہ انسرٹ میں آ جائیں، پیج نمبر پر آ جائیں، اور یہ پیج نمبر اس کو سینٹر میں کر لیں، یہ سینٹر میں. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم یہ سینٹر میں ہو گیا. تو ابھی ہم ایسے کریں گے، F7 سے نزدیک ہے، تو یہ ابھی ہم اوپر بھی نمبرنگ نظر آ رہی ہے، نیچے بھی آ رہی ہے. تو اب نمبرنگ دینی ہو، چاہے کوئی نام دینا ہو، کچھ بھی دینا ہو، کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، جو آپ کو مطلوب ہو وہ آپ سب کچھ لکھ سکتے ہیں. ہم اب ماسٹر ختم کریں گے. جیسے ہی ماسٹر ختم ہوگا ادھر 2 آ گیا. یہ دیکھیں 2 نمبر پیج پر ہے اور یہ 2 ہی آیا ہے. اگزامپل میں اس کے 44 نمبر پر چل جاتا ہوں. یہ 44 نمبر 45 نمبر ہے، یہ 45 پر ہے تو ادھر 45 ہی آئے گا. ابھی اوپر 44 پر آئے، یہ جہاں پر الفاظ آ جاتے ہیں ادھر ہم چل جاتے ہیں. یہ 43 پر ہے.
43 پر یہ نمبر ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر 43 آیا ہے اور بایولوجی اردو کمپوزنگ بھی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ نیچے پر فوٹر میں جائیں تو فوٹر میں بھی لکھا ہوا ہے 43 نمبر 43. تو جیسے ہی ہم آپ کو جو لکھنا ہو جو لکھنا ہو آپ لوگوں کو مطلوب ہو وہ آپ ایزیلی آسانی سے لکھ سکتے ہیں. اس میں کوئی اتنی مشکل والی بات نہیں ہے. تو یہ بہت آسانی سے آپ کر سکتے ہیں. ہیڈر کا, فوٹر کا, نمبرنگ کا, یہ آپ کو تینوں بتا دی ہیں میں نے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ آپ بہت اچھے طریقے سے کر لیں گے. تو دیکھتے رہیں ہمارا ٹیکنیکل چینل, اور سبسکرائب کر دیں, شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو آن کر دیں. السلام علیکم.